السلام علیکم ناظرین. آ گئی تبدیلی کے ساتھ میں ہوں شاہد مصطفیٰ. میرے ساتھ سینئر صحافی تجزیہ نگار شہزاد چغتائی صاحب. شہزاد چغتائی صاحب، تبدیلی کے آنے کا انتظار تھا اور بڑی ہلچل مچانے والی تبدیلی جو ہے وہ اب میدان میں اتر رہی ہے کہ کراچی میں جو بلدیاتی اداروں کا کام ہے وہ سندھ حکومت کرنے میں ناکام ہو گئی. اس کے بعد اب یہ کھیل کھیلنے جا رہی ہے وفاقی حکومت. کراچی کے مسئلے تو شہزاد صاحب اتنے اہم ہیں کہ یہاں ٹرانسپورٹ کا، تعلیم کا، صحت کا اور پانی کا، صفائی ستھرائی کا، نسل ہماری نئی نسل کے لیے تو کچھ ہے ہی نہیں کراچی میں. سمجھے، جو ہمارے بچے ہیں ان کے لیے نہ میدان ہے نا کہ ہم کہاں پیدا ہو گئے، سمجھے، نہ ان کے لیے میدان ہے، نہ ان کے لیے تعلیم ہے، نہ ان کے لیے پانی ہے، نہ ان کے لیے سڑکیں ہیں، نہ ان کے لیے ٹرانسپورٹ ہے، نہ انفراسٹرکچر. وہ تو گندگی کے ڈھیر کو دیکھ کے ہی جو ہے وہ سمجھے اسی کو کراچی تصور کر رہے ہیں. اگر آپ انہیں قصہ سنائیں گے کہ ہمارے زمانے میں کراچی دھلتا تھا تو وہ آپ پر ریلوے چلتی تھی، ہنسیں گے، ٹرانسپورٹ کمپنیاں تھیں. اور بات ہنسنے کی اب بھی ہے شہزاد صاحب کہ وفاق کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ آ کے دیکھیں. بات یہ کہ بنیادی آپ کو اس جگہ پہ جانا پڑے گا کہ آپ کی ٹانگیں قبر میں لٹک رہی ہیں اور آپ اپنی اولاد کو جو ہے وہ اس کو وہ حیثیت نہیں دے رہے ہیں، وہ اس کو وراثت نہیں دے رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ جو بلدیاتی اداروں کا کام ہے وہ بلدیاتی اداروں کو کرنے دینے کے لیے آپ ان کو اختیارات دیں، آپ ان کو وسائل دیں. اب آپ ہمارے وفاقی وزیر جو ہے وہ میئر صاحب نے تو یہ کہا تھا کہ یہ ہماری ہیلپ کریں، لیکن وہ خود آ گئے ہیں جھاڑو لگانے کے لیے. اب انہوں نے جھاڑویں خرید لی ہیں، ٹرالیاں خرید لی ہیں، سمجھے. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ وفاقی یہ کامیاب ہو جائیں گے؟ دیکھیں، کراچی میں جو صفائی ستھرائی میں جو ناکامی ہوئی ہے اور جو یہ شہر جو ہے یہ کوڑے کا شہر بن گیا، کچرے کا شہر بن گیا، اور جہاں بھی آپ جائیں وہاں کچرے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں اور سیوریج کا پانی ابل رہا ہے اور سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں. اور ایک عجیب ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں آپ کہاں، کسی افریقہ کے ملک میں آ گئے، روانڈا میں آ گئے، یا کہاں آ گئے. تو اب یہ جو ناکامی ہے نا، دیکھیں ایک ابھی یعنی کوئی کراچی میں باقی ناکامیاں تو چھپی ہوئی ہیں. اور جو بھی شہر کا جو حال ہوا ہے، جو کمرشلائزیشن ہوئی ہے اور جو یہ بڑی بڑی بلڈنگیں بن گئی ہیں، پورا شہر قبضہ ہو گیا، اور کیا کہتے ہیں شہر میں چلنے پھرنے کی جگہ نہیں. کہ اگر ایک 30 فٹ کے روڈ پہ کمرشلائزیشن ہو گئی اور کمرشل بلڈنگیں بنانے کی اجازت دے دی گئی، اور یہ بہت بڑے پیمانے پہ لینڈ یوز تبدیل کیا گیا، اور مکانات کی جگہ جو ہے کثیر المنزلہ عمارتیں بنانے کی اجازت دی گئی. یہ بہت ساری چیزیں تو ایسی ہوئی ہیں جن پر لوگوں کی توجہ ہی نہیں. توجہ کہاں دب گئی؟ وہ کچرے میں دب گئی. اچھا، اب کچرے میں جو ناکامی ہے اس کے کئی پہلو ہیں. دیکھیں، ایک تو آپ کی لوکل گورنمنٹ ناکام ہوئی کہ جو آپ کا سسٹم تھا، یہ جو لوکل باڈی سسٹم، یہ تو ٹوٹل کولیپس ہے نا. جو چیئرمین ہیں، اس کے بعد تھوڑا سا اوپر آئیں تو ڈی ایم سیز ہیں، وہ بھی ناکام ہیں. پھر اوپر آئیں تو کے ایم سی ہے، میئر ہیں، وہ بھی ناکام ہیں. پھر اور تھوڑا سا اوپر جائیں وزیر بلدیات ہیں، وہ بھی ناکام ہیں. پھر اور اوپر سے جائیں تو پھر جو ہمارے سربراہ ہیں صوبے کے مراد علی شاہ صاحب وزیر اعلیٰ، وہ بھی ناکام ہیں. کیونکہ انہوں نے بھی یہ اعلان کیا تھا کہ جی ہم کراچی کو صاف ستھرا بنائیں گے اور کراچی کو جو ہے کلین سٹی بنائیں گے. اب جو ہے ایک پانچویں طاقت، چھٹی طاقت جو ہے وہ میدان میں کودی ہے، اس کا نام ہے فیڈرل گورنمنٹ. اب فیڈرل گورنمنٹ، یہ کراچی کوئی ایسا تو نہیں ہے نا کوئی چھوٹا سا گاؤں ہے چند ہزار کا یا چند لاکھ کا. یہ تو کروڑوں کا شہر ہے، 3-4 کروڑ کی آبادی ہے. اور اس آبادی میں اگر آپ یہ دیکھیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر صحیح معنوں میں اگر آپ کوڑا اٹھانے میں لگیں، جو کوڑے کے ڈھیر ہیں وہ صاف کریں، تو اس میں اور آپ کے ساتھ بہت زیادہ وسائل ہوں تو اس میں جو ہے اس میں بھی کئی سال لگیں گے. اچھا، پھر یہ کہ جو چائنیز کمپنی، ایک فریق چائنیز کمپنی بھی، اس کا میں ذکر کرنا بھول گیا، وہ بھی ناکام ہے. اچھا، اب چائنیز کمپنی کے پاس مشینری ہے، ٹرک ہیں اور ایکسیویٹر ہیں، اور کیا کہتے ہیں یہ وہ جو ڈسٹ بن وغیرہ وہ پرووائڈ کرتے ہیں، یہ سب چیزیں چائنیز کمپنی کے پاس ہیں. اور وہ جو یہ مشینی سویپرز ہیں وہ بھی چائنیز کمپنی کے پاس ہیں. لیکن اب مسئلہ کیا ہے کہ یہ جو کمپنی جس کے پاس اتنے زیادہ اکوپمنٹ موجود ہیں وہ کوڑا نہیں اٹھا پا رہی ہے، نہیں ڈیلیور کر پا رہی ہے. تو اب آپ جو ہے وہ اس یعنی کہ اس جدید دنیا میں ایک نئی چیز لے کے آئیں کہ جھاڑوؤں سے کوئی شہر صاف ہوتے ہیں. کہ جھاڑوؤں سے تو اب تو گھروں میں بھی جھاڑوؤں استعمال نہیں ہوئی، گھروں میں بھی میکینیکل
स्वीपिंग मशीन इस्तेमाल हो रही है। शहजाद साहब आपकी बात काट रहा हूँ, बात ये है कि वफाक का किरदार, एक बड़े का किरदार तो ये होता है कि वफाक को आके सिंध हुकूमत को समझाना चाहिए जी जी, कि देखें मुदाखलत करनी चाहिए। हम आपको जो है वसाइल जो मुहैया कर रहे हैं 18वीं तरमीम के तहत, वो वसाइल आप नीचे दें ताकि जो है कराची जैसा शहर जो है, जो मुल्क को चला रहा है, रेवेन्यू का इंजन है वो, बात ये है कि जब आप उसमें उस इंजन को अगर आप खराब कर देंगे तो ये इसका नुकसान तो मुल्क को होना है ना बराह रास्त। देखिए आज ये तो एक बड़ी किस्मत अच्छी है कि कराची में एक मीडिया जो है वो अपना एक किरदार अदा करके एक तस्वीर, उससे नाराज हैं लोग, जी जी, मीडिया से नाराज हैं, वो नाराज ही होंगे जो है खोलेगा। लेकिन कम से कम शहजाद साहब बात ये है कि हकाइक की तरफ आप जाएं। ये क्या ड्रामा लगा रहे हैं आप कि वफाक आके जो है वो जनाब सफाई कर रहा है और जनाब उसमें भी वफाकी वजीर की वहीं मुखालफत हो गई। उस प्रेस जो आज खिताब था उनका चल रहा था, उसमें पीटीआई के लोगों ने उनकी मुखालफत कर दी, उनके खिलाफ नारे लगाए। तो उसमें जब मीडिया ने रुख उधर किया, ज़ाहिर है मीडिया तो हकाइक दिखाने की तरफ जा रहा है, तो वफाकी वजीर कह रहे हैं कि नहीं, इसको इधर मीडिया के कैमरे इस तरफ कर दें। बात ये है कि जो आपका काम नहीं है आपको नहीं करना चाहिए। बात ये है कि ये भी एक नाकामी है शहजाद साहब कि आप जो है अपना काम छोड़ के दूसरे काम करने जा रहे हैं। देखें सारी बात क्या है कि इस वक्त वो जो आपने एक बात कही थी कि कचरे पर सियासत हो रही है, और कचरे पे सियासत नहीं हो रही, कचरे पे माल बन रहा है। तो आपके ये इल्म में होगा 4 अरब रुपए बात काट रहा हूँ, इसको ये समझे कि सियासत कचरा हो गई है। अब सियासत तो खैर कचरे से ही बदतर हो गई। मैं समझता हूँ कि कचरा भी अच्छा है, और कचरे को तो जो एनजीओज हैं और ये वो कचरे को सोना करार देते हैं, कहते हैं कि ये कचरा नहीं, ये सोना है। कचरे में तो सोना भी होता है, रुपए भी होते हैं, हर चीज़ अच्छी चीज़ें भी होती हैं। कचरे से साबुन भी बनता है, कचरे से तेल भी बनता है, कचरे से खाद भी बनती है। कचरा तो इस्तेमाल की चीज़ है, और ये बिजली बनती है। ये सियासतदान जो हैं ये कचरे से भी गए गुजरे हैं। नेमतुल्लाह खान के ज़माने में कई कंपनियाँ ऐसी आईं, उन्होंने ये कहा कि जी हम ये पूरा शहर आपका साफ़ कर देंगे, ये सारा कचरा भी हम उठा लेंगे, और हम इसके एवज आपको पैसे देंगे। एक पाई नहीं लेंगे, इसके एवज हम पैसे देंगे, इससे हम बिजली बनाएंगे, इससे हम इस खाद बनाएंगे और दूसरे यूज़ में करेंगे, और हम आपको एक पैसे देंगे। अच्छा, जब अब ये बात हुई तो फिर ये कि जो ये कमीशन माफिया थी, जो ये कमीशन लेती है और ये सारा खेल पर डीजल चोरी और पेट्रोल चोरी, और ये जो अगर 50,000 कराची में खाकरूब हैं तो 25,000 खाकरूब गोश्त, अच्छा जो खाकरूब मौजूद जो काम कर रहे हैं उनकी भी आधी तनख्वाहें अफसरान लेते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा यानी कि माफिया इसमें है, उसमें करोड़ों नहीं अरबों रुपए इन्वॉल्व है। तो अब ये है कि अगर नेमतुल्लाह के ज़माने में 2-3 मरतबा कोशिश की गई, कई कंपनियों से बात भी हो गई, MOU साइन हो गए, लेकिन ये कि ये माफिया है जो इससे पैसे बनाती है, उस माफिया ने ये काम जो है प्राइवेटाइज नहीं होने दिया। आज भी कराची के मसले का हल ना फेडरल गवर्नमेंट कराची का कचरा उठा सकती है, ना मलिक रियाज उठा सकता है, ना ये आपकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट उठा सकती है, ना KMC उठा सकती है, ना DMC उठा सकती है, ना ये जो बोर्ड बना हुआ है सॉलिड वेस्ट ये लोग उठा सकते हैं। इसका एक आखिरी वाहिद हल ये है कि ये जो है प्राइवेटाइज कर दिया जाए। आप बात कर रहे हैं माफिया की, तो वो माफिया ही जो इसको प्राइवेटाइज नहीं होने देता है ना। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना। बात ये है कि जब हुकूमतों के आगे माफिया ज्यादा अगर जो है बासर होंगी तो हुकूमतों का किरदार तो फिर तो इसी तरह जीरो पे रहेंगे ना। ये माफिया तो देखें ये माफिया तो पहले से मौजूद थी ना। एक इस माफिया को टेम भी कर लिया, मतलब इवन ये कि सॉलिड वेस्ट जो बोर्ड बना उसमें ये चाइनीज कंपनियां आई ना। नहीं, इस मुल्क में ये क्या है कि हम ये उम्मीद रखते हैं कि अब मुशर्रफ साहब आ गए हैं तो बेहतरी आ जाएगी, उसके बाद हम समझते हैं कि ये नवाज शरीफ साहब आ गए तो बेहतरी आ जाएगी, आसिफ जरदारी आ गए तो बेहतरी आ जाएगी। जनाब इमरान खान साहब से भी हमें यही तवक्को थी कि अब इनकलाब आ जाएगा, इस मुल्क में इस्लाहती इनकलाब आ जाएगा, लेकिन इस्लाहती इनकलाब कहीं नजर नहीं आ रहा। बुनियादी बात ये देखें, एक ये जो है ना, देखें पाकिस्तान में एक निज़ाम है। अच्छा, अब इस निज़ाम को या तो आप इस निज़ाम को तब्दील करें, लेकिन अगर यही निज़ाम मौजूद है तो चाहे मुशर्रफ आ जाए, इमरान खान आ जाए, नवाज शरीफ आ जाए, जरदारी आ जाए या ट्रम्प खुद आगे बैठ जाए तो ये मसला हल नहीं हो सकता। शहजाद साहब, साबिक नाज़िम मुस्तफ़ा कमाल ने एक तजवीज़ दी है कि बड़े आपस में बैठ जाएं, वज़ीर आज़म आएँ, वज़ीर आला सिंध को बैठा लें, मेयर कराची को बैठा लें, गवर्नर को बैठाएं, वज़ीर बल्दियात बैठ के, और उन मामलात को तय कर लें जहाँ उनकी सपोर्ट की ज़रूरत है। मेरा ख्याल इससे अच्छा हल तो कोई नहीं है ना। जहाँ जिसका काम है उसको काम करने दें और जो सपोर्ट की ज़रूरत है उसको सपोर्ट करें।
تو یہ آپ کو حل نہیں نظر آ رہا ہے کہ یہ ایک اچھی تجویز ہے اور اس پر عمل درآمد؟ مصطفیٰ کمال صاحب کی خیر انہوں نے اور بہت ساری اچھی تجاویز دی ہیں، K4 کی بھی تجویز دی ہے اور یہاں تک آفر کی کہ میں اس کو مکمل کرا دوں گا. تو وہ تجاویز تو خیر ہمارے یہاں کوئی سنتا نہیں مانتا نہیں ہے، لیکن یہ کہ ایک نہیں شہزاد صاحب، بات یہ ہے کہ جب تک ہم دیکھیں کوئی بھی اچھی بات کوئی بھی کر رہا ہو، ہمارا مخالف بھی کر رہا ہو، ہمیں جب تک نہیں مانیں گے. بات یہ ہے کہ اس بنیاد پہ کہ مصطفیٰ کمال سے جو جناب سیاسی مخالفت ہے تو اس پہ جو ہے ہم اس کی بات نہیں مانیں گے، اس کی پیشکش نہیں مانیں گے. جب ہم کسی کی بات اچھی مانیں گے نہیں تو پھر ہمارا یہی حال ہوگا. تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں، کوئی صفائی کی امید پہ یہ چند نہیں کلمات آپ کے جو ہے؟ بالکل میں بالکل، یعنی کہ حیران کن بات ہے کہ یہ اتنا بڑا شہر ہے اور میگا سٹی ہے اور میٹروپولیٹن سٹی ہے، اور کیا کہتے ہیں پوری دنیا کی نگاہیں کراچی پہ ہوتی ہیں اور پورے ملک کی نگاہیں کراچی پہ ہوتی ہیں. تو اتنے بڑے شہر کی صفائی جو ہے وہ جھاڑوؤں کے ذریعے نہیں ہو سکتی، اور یہ جھاڑویں جو ہیں وہ اب صرف پاکستان میں استعمال ہو رہی ہیں، دنیا میں کہیں استعمال نہیں ہو رہی. اور یہ اتنی بڑی شاہراہیں ہیں اور کراچی کا ہر علاقہ جو ہے ایک سمجھ لیں کہ یورپ کے ایک ملک کے برابر ہے. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بھی ایک ناکام کوشش ہوگی اور یہ لا حاصل کوشش ہے. پی ٹی آئی کچھ کر کے دیکھ لے، ہاں ٹھیک ہے سڑکوں کو شہزاد صاحب ہونا تو یہ چاہیے تھا، جو 22 بچے اور بڑے بزرگ جو ملا کے جو 22 افراد کراچی میں جہاں باغ ہوئے ہیں کے الیکٹرک کے، تو وفاقی وزیر کو آ کے کے الیکٹرک کے ساتھ بیٹھ کے ان معاملات کو سارے کو ایک سنجیدگی سے وفاق کا کردار ادا کرنا، ان کو معاوضہ دینا. ان کو جو ان کا وفاق اگر پارٹی بنے گا یا 1.5 کروڑ فی کس جو معاوضہ بنتا ہے KSC کو چاہیے کہ وہ دے. وہ تو اس شہر سے اربوں روپے کما رہی ہے اور آئندہ کے لیے لائعمل بھی بنائے. KSC شہر سے کوئی کروڑ روپے نہیں کما رہی ہے. 188 ارب میں KSC کا سودا ہوا تھا، آپ کو 1 خرب 88 ارب میں KSC کا سودا ہوا تھا ایک چائنیز کمپنی سے. تو یہ کہ KSC کی بلنگ جو ہے نا اربوں میں نہیں ہے، خربوں میں بلنگ ہے. تو آپ خربوں میں جس ادارے کی بلنگ ہے وہ اگر 22 کروڑ روپے اس کی طرف نہ دیکھے پھر حکومت دے وہ جو مرضی جائے نہیں میں کہہ رہا ہوں نہیں دیکھ رہی نا شہزاد صاحب KSC پر، یعنی کہ یہ جو KSC پہ جرمانہ ہونا چاہیے. گورنمنٹ بھی جرمانہ کرے 22 کروڑ روپے. 22 کروڑ روپے ابھی تک وزیر اعظم نے بلا کے نہیں پوچھا، کسی وزیر نے پانی بجلی کے وزیر نے بلا کے KSC کو نہیں پوچھا کہ یہ کیا کیا آپ نے، سمجھے؟ نہیں یہ دیکھیں ہماری قسمت کے فیصلے تو وہ نیپرا اور یہ ساری جو بے ایمانی ہے، دیکھیں ساری جو بدماشی بے ایمانی اور جو یہ غنڈہ گردی ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ ریگولیٹنگ جو ہے وہ بے ایمان ہے. دیکھیں ریگولیٹنگ ادارہ آپ کا بلڈنگ کنٹرول ہے. نہیں دیکھیں بات یہ ہے، ہم سب مثالیں دیتے ہیں، ہم یہ نہیں مانتے کہ بات یہ کہ اس ملک میں وہی ہے جس کی لاٹھی اس کا بھینس، اس کی بھینس. بدماش جو جتنا بڑا بدماش ہے جو ادارہ وہ اس حساب سے جو ہے نا، KSC تو بہت بڑا بدماش ادارہ ہے نا، تو اس کو آپ کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں؟ شہزاد صاحب بات یہ ہے کہ دیکھیں نا، ہمارے ملک میں عدالتیں بھی ہیں، ہمارے ملک میں حکومت بھی ہے. ہم یہ کیسے گے کہ نہیں کنٹرول کرے گی؟ مجھے آپ کو ٹیکس کو ریڈی والے کے لیے تو ٹیکس کو کنٹرول کرنے جا رہے ہیں ہم، اور اتنے بڑے ہاتھی کو آپ کنٹرول نہیں کر رہے. تو بات یہ کہ چیزیں پھر بکھر جائیں گی. آپ کا کوئی فارمولا ٹیکس فارمولا بھی کامیاب نہیں ہوگا. حامی ہوں کہ یہ جو KSC کی جو پرائیویٹائزیشن ہے وہ منسوخ ہونی چاہیے. اور یہ دیکھیں یہ کمانے والا ادارہ تھا، یہ کمانے والا ادارہ، سارے کمانے والے ادارے. ہمارے وزیر اعظم کو توجہ اسی طرف دینا چاہیے اور کراچی آنا چاہیے تھا ان کو، اور کراچی کی داد رسی کرنا چاہیے تھا. اور افسوس تو اس بات کا ہے کہ یہ مطالبات جو ہے ہماری کراچی کی نمائندہ جماعت MQM بھی نہیں کر رہی ہے. MQM کو آگے فرنٹ پہ اس وقت یہ مطالبہ کرنا چاہیے تھا کہ 22 ہلاکتیں پہلے ہیں، یہ صفائی تو خیر ہمارا کام ہے، ہم کر لیں گے، اس میں ہمیں سپورٹ کیا جائے، ہمارے میئر کو سپورٹ کیا جائے. شہزاد چغتائی صاحب یہ سب ایسے ہی چلے گا میرا خیال، ہم آپ اسی طرح باتیں کرتے رہیں گے جو ہے نا. نہیں سر بات تو کرنی چاہیے نا، پھر بات نہیں کریں تو کیا کریں؟ نہیں ہم بات تو کر رہے ہیں لیکن بات کو سمجھنا چاہیے، جن کی ذمہ داری ہے آپ کو کرنا چاہیے نا، اپنی کوشش کر رہے ہیں نا، جن کو سمجھنا چاہیے وہ نہیں سمجھ رہے ہیں. تو بس شہزاد صاحب پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ بات ہوگی. بہت شکریہ، بہت نوازی.